دعویٰ کی کیا معنی ہے؟ جو لوگ اردو اور ہندی جانتے ہیں وہ دعوت کی معنی جانتے ہیں، اور جب بھی یہ لفظ دعوت جب ہم سنتے ہیں فوراً ہمارے دماغ میں مٹن بریانی یا پلاؤ آ جاتا ہے۔ جب بھی دعوت کا لفظ سنتے ہیں مٹن بریانی، چکن بریانی یا پلاؤ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ دعوت کے معنی مٹن بریانی یا چکن بریانی نہیں ہے، دعوت کی معنی ہے بلانا، اٹ مینز این انویٹیشن۔ اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے، ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام کے بارے میں۔ اور جب بھی کسی کو دعوت دی جاتی ہے وہ انسان غیر ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں دی جاتی۔ تو دعوت اسلام کے پس منظر میں اس کے صحیح معنی ہے غیروں کو بلانا، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلانا۔ اور جب ہم کوئی مسلمان سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے معنی ہے اصلاح۔ اصلاح مطلب مرمت کرنا۔ اگر ہم کوئی مسلمان سے اسلام کی بات کرتے ہیں اور کچھ چیز اس انسان کو بتلاتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح۔ لیکن زبان میں اصلاح اور دعوت جب استعمال کرتے ہیں تو لوگ یکساں کرتے ہیں، لیکن خصوصاً طور پہ یہ لفظ دعوت استعمال ہوتا ہے غیر مسلمانوں کے لیے اور اصلاح استعمال ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمان آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ ہم مسلمان ساری انسانیت میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے عزت کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ جب بھی کسی کو عزت دی جاتی ہے، جب بھی کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے، whenever there is honor given it is always followed with responsibility۔ عزت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ ذمہ داریاں ہونا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول میں پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کا عہدہ، ایک ٹیچر کی عزت کلرک سے زیادہ ہے۔ ایک اسکول میں پرنسپل کی عزت، پرنسپل کا عہدہ ٹیچر سے زیادہ ہے۔ ایک ٹیچر کی عزت، ایک ٹیچر کا عہدہ کلرک سے زیادہ ہے۔ عزت اور عہدے کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے، ایک ٹیچر کی ذمہ داری کلرک سے زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری انسانیت میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہمیں ایک عہدہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے۔ اور ذمہ داریاں کا ذکر بھی اسی آیت میں ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خیرہ امہ کہہ رہا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور برائی سے نہیں روکیں گے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم خیرہ امہ ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلاتے ہیں اور برائی سے نہیں روکتے ہیں تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 143 میں کہ ہم نے مسلمان کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو شہادت دے جس طریقے سے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ شہادت دیں گے۔ اور اس تقریر کے شروعات میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا تلاوت کی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سب سے سخت سورہ ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سورہ توبہ قرآن مجید میں سب سے سخت سورہ ہے؟ کیونکہ یہ ایک واحد سورہ ہے سارے قرآن مجید میں جس کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ کے نام سے جو مہربان اور بے نیاز ہے۔ ورنہ ہر سورہ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کے شروعات میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ یا اپنے والدہ کے ساتھ اگر پونا کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں، مشہور سڑک ای اسٹریٹ، اور اگر ایک لفنگا آپ کی اہلیہ یا آپ کے والدہ کی ہینڈ بیگ وہ چھین کے بھاگتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ بٹ نیچرل آپ اس کا پیچھا کریں گے، اور جب آپ اس لفنگے کو پکڑیں گے تو آپ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو گردن توڑ دوں گا، اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ کو واپس دو نہیں تو ٹانگ توڑ دوں گا۔ آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے، آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔
آپ موضوع پہ فوراً آئیں گے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے چند آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ ایک معاہدہ تھا مسلمان اور مشرک مکہ کے بیچ، اور یہ معاہدہ ایک طرفہ مشرکوں نے توڑ دیا تھا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورس نمبر 5 پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے میں آپ کو 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکوں کو تنبیہ دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موضوع پہ فوراً آ جاتے. اسی لیے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 4 مہینے کا وقت مہلت ورنہ اعلان جنگ. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی تھی اس تقریر کے پہلے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہم مسلمان سے مخاطب ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان کان آباؤکم، کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو، وہ ابناؤکم یا آپ کے بیٹے ہو، وہ اخوانکم یا آپ کے بھائی ہو، وہ ازواجکم یا آپ کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم یا آپ کے رشتہ دار ہو. اللہ سبحانہ فرماتے آپ کس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے والد ہو، آپ کے بیٹے ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کی بیویاں ہوں، آپ کے رشتہ دار ہو. اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. آپ نے جو جائیداد اکٹھا کی ہے، آپ جو تجارت کر رہے ہیں، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کو کس سے محبت ہے؟ اور 8 چیز کا ذکر ہے اس آیت میں. آپ کے والد، آپ کے بیٹے، آپ کے بھائیوں، آپ کی بیویاں، آپ کے رشتہ دار، آپ نے جو مال اکٹھا کی ہے، اور آپ کی تجارت یا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے احب الیکم کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، اگر آپ ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ فرماتے فتربصوا، آپ ٹھہرو، حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ ٹھہرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اوپر ڈسٹرکشن لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ، تو ٹھہرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پہ تباہی لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہلاک کریں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے. یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اور وہ آپ کے جیسے نہیں رہیں گے. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام پہ عمل نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئیں گے اور وہ آپ کے جیسا نہیں رہیں گے. اور یہ تاریخ اس کی گواہ ہے، جب بھی کوئی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ایک دوسری قوم کو کھڑا کرتا ہے. اور اس کی مثال سورہ جمعہ میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے پہلے یہود کو چنا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں کہ یہودی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغام دیا تھا، لیکن ان کی مثال ہے گدھے کی طرح. گدھے کے پیٹھ پہ کتاب لا دی جاتی ہے لیکن ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ہم دیکھتے ہیں جب یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے کے آتے ہیں، عربوں کو. اور یہودی عربوں کو نیچا دیکھتے تھے،
تو جو انسان کو آپ نیچے دیکھتے ہیں وہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے آتا ہے اور آپ کے سر پہ بٹھاتا ہے، اور اپنے قرآن مجید کے ذریعے، اپنے پیغام کے ذریعے قرآن مجید کو نازل کرتا ہے عربوں پہ، اور یہ قوم الحمدللہ دے بیکم دا ٹارچ بیرر، یہ قوم اوپر آتی ہے۔ لیکن آج اگر ہم مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم کو لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گی۔ جب ہم مسلمان سے پوچھتے ہیں، اور میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سارے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ کس سے کرتے؟ اللہ سے۔ ماشاءاللہ، آسان سوال، جواب بھی آسان۔ اگر آپ کوئی بھی مسلمان سے پوچھیں گے اس سارے کائنات میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یکساں جواب۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اپنے کام پہ، اور آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ سے بری بات کرتا ہے، آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ جب شام کو واپس آئیں گے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو بہت گالیاں دی بنا وجہ، آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیا، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اگر کوئی بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دیتا آپ کیا کریں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں ماریں گے، کوئی کہتا میں تنگڑی توڑوں گا، کوئی کہیں گا میں جان لے لوں گا۔ اگر بنا وجہ کوئی انسان آپ کی والدہ کو گالیاں دیتا ہے تو کیا کریں گے؟ کوئی کہتا میں ماروں گا اسے، کوئی کہتا تنگڑی توڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، بے شک ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے، بے شک۔ اور یہ بات صحیح ہے، اگر کوئی میری والدہ کو گالیاں دیتا ہے بنا وجہ، ہم دیکھیں گے کہ اس شخص کو ہم سبق سکھائیں گے۔ اگر ہم خود بدلہ نہیں لے سکتے ہم دوسرے کو لے کے آئیں گے بھاڑے پہ، لیکن اس کو سبق سکھائیں گے۔ سکھائیں گے کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر اس کی والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اس انسان کو سبق سکھائیں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 ورس نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہہ رہے ہیں، نصارہ لوگ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ سب سے بری گالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دی کسی نے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ وہ سب سے بڑی گالی ہے اللہ کے لیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اور اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور یہ زمین پھٹ اٹھتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اگر آسمان کے پاس ذرا بھی جذبات ہوتے تو آسمان کھل اٹھتا، یہ زمین پھٹ اٹھتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پہ عمل کرتے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اپنی والدہ سے زیادہ، اپنے والد سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ ہم کہتے ہیں، لیکن کیا اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے تو آپ کو اس کو مارنے کا ہے، آپ کو اس کی ٹنگری توڑنے کا ہے۔ یہاں روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی
ہمارے ہندو بھائی کہہ رہے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. میں نہیں کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کی تنگڑی توڑو, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو, میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, کم از کم آپ مسلمانوں اپنا منہ تو کھولو, اتنا تو کہو کہ یہ کہنا غلط ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے مار پیٹ کرو, کم از کم اپنا منہ تو کھولو, اتنا تو کہو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی کیوں دے رہے ہیں. ہم ان سے دعوت کرنے کی بات دور رہی, ہم ان کے ساتھ بن جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی 2 مہینے بعد ایک تہوار آئے گا, کرسمس, اور کرسمس میں کئی مسلمان عیسائی سے کہتے ہیں میری کرسمس. جب آپ میری کرسمس کہہ رہے ہیں, آپ نعوذ باللہ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا, کیونکہ عیسائی ایک کرسمس بناتے ہیں 25 دسمبر اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیٹا جنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو. آپ ان لوگوں سے دعوت تو نہیں کرتے, دعوت کی بات تو دور رہی, آپ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. دعوت دینا بہت آسان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو, آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو. ہم مسلمان, دعوت ہمارا فرض ہے, ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے. آج کی جو حالات ہے, غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں, کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں, کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام, اسلام کا پیغام, قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں, وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا وَنَصَارَىٰ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ آپ مسلمان, آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے, چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو, چاہے آپ نماز پڑھو, چاہے روزہ رکھو, چاہے زکوٰۃ دو, چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کے داغ ہو, آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم, یہ ان کی بکواس ہے, وین ڈیزائرز, کل کہو ہاتھ برہانکم, آپ اپنا برہان پیش کرو, ان کو تم صادقین, اگر آپ سچے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگے مارتا ہے, بڑی بڑی باتیں کہتا ہے, تو ان سے کہو قل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین, آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی اپنا ثبوت, اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ, مائی بائبل سیز دس, مائی بائبل سیز دیٹ. میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ چیز کہتی ہے, میری بائبل یہ کہتی ہے, میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے, کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے, تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں. ان کا جو برہان ہے, تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے, یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا میں, ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں, کئی کرسچن مشنری ہے جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے, تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے, 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے.
فوراً وہ سوال پوچھیں گے کون شخص بڑا؟ جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا، 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی۔ نیکسٹ سوال پوچھتے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد نہیں تھے۔ فوراً سوال پوچھیں گے کون بڑا؟ جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا، کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ۔ کون بڑا؟ وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے، کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے، وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے۔ کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں and they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے، مدینہ میں دفن ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے۔ تو کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ۔ ہمارا برہان، ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے۔ انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی۔ ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے بِإِذْنِ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی۔ تو کون بڑا؟ جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں، آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ، اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ لوگ یہود و نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں۔ اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک خدا، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے، دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے۔ اور
انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو، اور میں اس آیت کے ذریعے انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل. اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے. کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں، بہت سے ایکسکیوزز ہیں. اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا. اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں. اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا، ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ، شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تو کم از کم کہو. غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کو مطمئن کریں گے کہ نہیں وہ دوسری بات ہے. اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے، وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو. اگر نہیں پتا، آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ، کئی آڈیو کا سیٹ ہے، کئی ویڈیو کا سیٹ ہے، کئی DVDیاں ہیں. اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو، انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے، آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہے، پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے، آپ کو جواب نہیں پتا، گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، پارسی مذہب کی کتاب میں، بدھ مذہب کی کتاب میں. اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آپ پڑھو کتاب کو، تقریر کو دیکھو، اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں. آسان ہے. پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے، نہیں جواب پتا، آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، پروپیگیٹ ایون اف یو نو ون ورس. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا، یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، تو آپ کیسے کر پائیں گے؟ خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ صلاح کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں. یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے
جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو، کنگ آف پرشیا کو، کنگ الیگزینڈر کو، اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں، اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے، اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا، یہ غلط ہے. جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو، جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ دعوت کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں، مہابلیشور، اور وہاں جب آپ ٹیبل لینڈ پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ، آپ کا چھوٹا بیٹا، جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو 4 سال کا ہے، وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دور پہنچ جاتا ہے پہاڑی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے. جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ احمد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ دیکھتے کہ وہ دور پہنچ گئے پہاڑی کے کنارے پہ. آپ چلانے جاتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اس پہاڑ کے کنارے پہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے. آپ کہنا چاہتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے بیٹے کو کنارے کے نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا، آپ کے اتنے قریب تھا، آپ کو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرا بیٹا بچ جاتا تھا. لیکن وہ شخص کہیں گا آپ سے آئی واز مائنڈنگ مائی اون بزنس، میں اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور دیکھے جاؤ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے تو آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا، اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے کو کہ آپ خود ہی مارو، وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میرا بیٹا تو معصوم تھا، یہ شخص اللہ نے اس کو سمجھ دی، صرف ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے جب آپ دعوت کر رہے اس سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، تو آپ اس کو جواب دینا چاہیے وہی تو میں کر رہا ہوں، میں اپنے کام سے تو کام رکھ رہا ہوں. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک دعوت پہنچائے. تو یہ تو میرا فرض ہے، میں میرے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ تک دعوت پہنچاؤں. اور اگر آپ دعوت نہیں پہنچائیں گے، آخرت کے دن پہ یہ غیر مسلم یا آپ کا گریبان پکڑیں گے، کہیں گے کہ اللہ نے ان کو تو ہدایت دی، ان نے لیکن ہم تک دعوت نہیں پہنچائی. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی تک دعوت نہیں پہنچائی اور اس کا انتقال ہو جائے گا، آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کرا، تو ان کو بھیجیں گے جہنم میں. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی کہ نہیں، اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3،
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی. والعصر, عصر کی قسم کھاتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ 4 چیز پہ عمل کرتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, جس کے پاس ایمان ہے, وعملوا الصالحات, جو اچھے اعمال کرتا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان کو جنت جانا ہے, اس کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے. ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعوت دینا, اور وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے, ایک بھی چیز کے اوپر عمل آپ نہیں کریں گے, تو عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا کافی نہیں, آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے, عمل صالحات ہونا چاہیے, دعوت بھی دینا چاہیے, اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج پہ گئے ہیں, لیکن دعوت نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. 4 چیز ضروری ہے, ایمان, عمل صالحات, دعوت دینا, اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. عام طور پہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. کیونکہ جس انسان نے شرک کیا, اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. تو اگر اللہ چاہے, آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, تو اللہ کے اختیار میں. لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں, کہ آپ لوگوں میں سے, آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو فل ٹائم دائی ہے, جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, اور یہ لوگ ہیں جو جنت میں اچھا مقام پائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جس طریقے سے ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے, فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے. کتنے فل ٹائم داعیز ہیں ہمارے پاس, کتنے دعات ہے, کتنے لوگ اپنی ساری زندگی وقف کیے ہیں اللہ کے راہ میں, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم داعیز کا. پارٹ ٹائم دائی بننا ہر مسلمان کا فرض ہے. پارٹ ٹائم دائی مطلب آپ کو غیر مسلمان کو دعوت دینا فرض ہے, تھوڑا بہت دعوت دینا فرض ہے, لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم داعیز کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فل ٹائم داعیز جنت میں ایک اونچا مقام پائیں گے. میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کے پہلے چند قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دینوں, سارے مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, کہ ہم نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو. Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین الحق, دین الاسلام کو سارے دوسرے مذاہب پہ غالب کریں گے.
चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिज्म हो, बुद्धिज्म हो, जुडाइज्म हो, सेकुलरिज्म हो, एथियज्म हो, कम्युनिज्म हो, सारे मज़ाहिब पे गालिब होगा। और अल्लाह ताला फरमाते वलो कहल मुश्रिकून, कितना भी मुश्रिक नहीं चाहेंगे तो, दो जगह। और एक जगह अल्लाह ताला कहते वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और काफ़ी है अल्लाह शहादत के लिए। मैं तकरीर का ख़त्म करूँगा कुरान मजीद के आयत से, सूरह फुसिलत की सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्नी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है, ये हमारा ईमान है। जिस तरह हम ईमान लाते हैं और ईमान में हम ये इकरार करते हैं कि हम सिर्फ़ अल्लाह को एक मानते हैं, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर हम ईमान लाते हैं, तो यही वजह है कि हमारी ज़िंदगी और हमारी जो मज़हब है और हमारी जो लाइफ लाइन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम की वजह से ही आपको इस दुनिया में भी और आखिरत, इस दोनों में आपको इज़्ज़त मिलेगी। अगर कोई अल्लाह ताला को माने, उसके अहकामात माने, उसके फरिश्तों, उसके किताबों, उसके रसूलों, सब को माने, लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, तो वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता। ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब भी यही है कि आखिरी पैगंबर। जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। ख़ातमन नबिय्यीन का मतलब भी यही है कि आखिरी पैगंबर, पैगंबरों को ख़त्म करने वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर लिहाज से अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। अगर कोई ये कहे कि ज़िल्ली पैगंबर या इसी तरह क़ाइम मक़ाम, तो ये सब कुछ अपनी तरफ से एक इजाफ़ात है। हर लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी है। और ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के ज़रिए हम तक ये दावत पहुँचाई है कि मैं आखिरी नबी हूँ। आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और उनके बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। यहाँ पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान के क़ानून का भी, जिन्होंने ये कंपल्सरी, ये लाजिम रखा है हर मुसलमान के ऊपर कि जब भी वो शनाख्ती कार्ड बनवाता है, CNIC बनाता है, तो वहाँ पर ये उनसे ये हलफ लिया जाता है कि मैं हल्फन इकरार करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हर लिहाज से। और इसी तरह जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है या सदर या जिनसे भी हलफ लिया जाता है, उसमें भी ये लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा होता है। तो ये बहुत ही खुश आइंदा बात है। अब चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, तो यहाँ पर एक दूसरा फितना भी ज़ेर उरूज है, और वो है अहमदी। जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को अपना पैगंबर मानते हैं। क़ादियानी एक ऐसे ख़बीस लोग हैं, एक ऐसे ख़बीस कौम है जो नशर व इशाअत करते हैं और इसी तरह अपने आप को पैगंबर मानते हैं, जिस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी वग़ैरह। तो ऐसे बहुत से फ़िरके हैं मौजूद है जो झूठे दावे करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़रिए हमें ये भी ख़बरदार किया कि मेरे बाद 30 ऐसे लोग पैदा होंगे जो झूठे दावे करेंगे नबूवत का, तुम लोग उनका यकीन नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है अपने उलमा पर, जो हमें ये सबक समझाते आ रहे हैं कि आखिरी नबी वो हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक दूसरी बात भी काबिल गौर है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, तो फिर उम्मत को ये तालीमात कौन पहुँचाएगा? क़यामत तक जितने भी इंसान इस दुनिया में आएंगे उनको तालीमात कौन पहुँचाएगा वग़ैरह। तो यही वजह है
کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امت پر لگائی ہے، اور اس کی طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اچائی کی دعوت دو گے اور لوگوں کو برے کاموں سے روکو گے۔ تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلتیں دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریر فرمایا تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع موجود تھا بیک وقت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع دیا اس کے اہم نکات میں سے یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یہ وعدہ لیا کہ جو صحابہ یہاں پر موجود ہے، جو یہاں پر کیا ہے موجود ہے، وہ لوگ یہ وعدہ کرے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو آنے والے لوگ ہیں ان تک یہ پہنچائیں گے۔ تو یوں اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صحابہ کرام کی محنت سے مکہ معظمہ اور اسی طرح عرب کے مختلف قبائل میں پھیل گیا، اور پھر صحابہ کرام کی لازوال قربانیاں جن کو کتابوں نے نقل کی ہے، جن کو تاریخ نے لکھا ہے، وہ گواہ ہے کہ صحابہ نے جو قربانیاں دی وہ ہمیشہ کے لیے امر رہے گی۔ صحابہ کرام کی کامیابیاں اور اس کی جو فتوحات تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر قربانی دی تھی۔ قربانی جو صحابہ کرام نے دی تھی وہ قربانی یہی تھی کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حجۃ الوداع سنا تو اپنے گھر بار کاروبار بچے بیوی سب کو چھوڑ کر وہ صرف اور صرف اسی ترکیب میں لگے رہے کہ اللہ کا پیغام کسی طرح لوگوں تک پہنچائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسرے سے تیسری جگہ، یعنی ہر جگہ وہ کیا کرے اللہ کا پیغام پہنچائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی قبریں آپ کو دنیا کے مختلف جگہوں میں ملے گی، مختلف ایریاز میں آپ کو صحابہ کرام کی قبور ملے گی۔ تو بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ ہمیں پیش کی، جو دلائل ہمیں پیش کیے، اس کے نظر میں ہمیں یہ ہے کہ اپنے دین کی محنت اور اس دین کو آگے لوگوں تک پہنچانا، اس کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ہماری ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر کسی کا کوئی عذر بھی قبول نہیں، تو اسی لیے اس امت کو، اس آگے آنے والی امت کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اس پہ سب سے اہم کردار کس کا ہونا چاہیے؟ ہم سب کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت، تم لوگ بہترین امت ہو، اور بہترین امت اسی وجہ سے کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ امر بالمعروف کہتے ہیں نیکیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کہتے ہیں برائیوں سے روکنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور اچائی کا حکم دیں، اور اسی طرح خود بھی برے کام نہ کریں اور دوسروں کو بھی برا کام کرنے سے روکے رکھیں۔ امید کرتا ہوں یہ لمبی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔